قرآن کریم یمن دون آیہ کریمن ہنس تلاوت کرسن اک آیہ کریمہ چھ سورہ مائدہ آیت نمبر 105 اور اک سورہ انعام دونویں آیتن من اکس خاص موضوع یا اکس خاص نصیحت یا خاص کام تکن اشارہ مت کرنا۔ پہلے ہم آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ تم اپنے آپ کی کیا کرو؟ تم اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تم نے ایمان والو اپنے آپ کو تم نے بچانا ہوگا۔ اب آگے سنو، علیکم انفسکم، تم پر تمہارا نفس ہے، یعنی تم پر تمہاری جان، تمہیں تمہارا ایمان خود بچانا ہوگا۔ تمہیں علیکم انفسکم، آگے سنو، لا یضرکم من ضل، تمہیں وہ انسان گمراہ نہ کرے جو خود گمراہ ہو چکا ہے۔ تمہیں وہ انسان گمراہ نہ کرے جو خود گمراہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب کہ ایک تو گمراہی سے بچنا الگ کام ہے، پھر گمراہ انسان سے دور رہنا بھی ایک الگ کام ہے۔ ایک تو گمراہی سے بچنا الگ، پھر گمراہ انسان سے بھی دور رہنا ضروری ہے۔ لا یضرکم، تمہیں وہ انسان گمراہ نہ کرے جو خود گمراہ ہو چکا ہو۔ من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا، جبکہ اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف ہماری ہدایت پہنچ چکی ہے، ہماری ہدایت آپ تک پہنچ چکی ہے، پھر اس کے بعد کیا گنجائش ہے کہ کوئی گمراہ انسان آپ کو گمراہ کر دے؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں ہمارے یہاں واپس لوٹنا ہے اور جو تم نے دنیا میں کیا ہوگا اس ایک ایک چیز کا آپ نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ایک آیت تو ایک ہے، مسلمانوں پنن ایمان بچیو، پنن پان بچیو۔ گژھن اس انسان گمراہ کرن کہین یس انسان پان گمراہ اس، یس انسان کیا اس پان گمراہ اس، سو گمراہ گژھن سے گمراہ کرن کہین۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں وہ تکلیف نہ دے، تمہارے ایمان کو نہ وہ چھینے، تمہارے اعمال کو وہ کمزور نہ کرے، وہ خود کمزور ہے۔ تمہارے اعمال کو، ایمان کو وہ انسان کمزور نہ کرے کہ جس کا خود کا ایمان کمزور ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا، جبکہ تم سب کے پاس ہماری ہدایت پہنچ چکے ہیں اور تم سب نے میری طرف لوٹنا ہے، ہم تو اس کو بھی تولیں گے اور تمہارے اعمال کو بھی اس وقت تلنا ہوگا۔ ایک آیت تو یہ ہے، اور دوسری آیت یہ 8ویں پارے کی دوسری آیت ہے، وہ 7ویں پارے میں تھی پہلی باری جو میں نے پہلے پڑھی، اب 8ویں پارے کی دوسری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ یہ 8ویں پارے کی دوسری آیت ہے کہ اللہ رب الرحمن اس میں ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے تو تمام نبیوں کے دشمن بنائے ہیں دنیا میں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چاہے دنیا میں کم بنے گی دشمن کن بنے؟ اللہ رب العزت نے، اللہ خود فرماتے ہیں ہم ہی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں، جعلنا کے معنی بنائے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے دشمن ہم نے دنیا میں بنائے ہیں۔ یہ دشمن کون ہے؟ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے دشمن ہیں، مشن کے دشمن ہیں، ذات کے بھی دشمن ہیں، اور اس کے چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ذات مقصود آسن کی منشن کیا آسن ذات مقصود کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہم چون مشن آسن مقصود۔ اگر ذات اس مقصود
کہ ان دو نبی علیہ السلام نے دنیا پھر تو سارا ختم ہوا. لیکن نہیں, موسیٰ چلے گئے, مشن زندہ ہے. پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن ان کا مشن زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, آسمان پر اٹھا لیے گئے لیکن مشن ان کا زندہ ہے. عیسیٰ, موسیٰ علیہ السلام, تمام انبیاء علیہ السلام. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, ہم نے اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں دشمن پیدا کیے ہیں, دشمن بنائے ہم نے دنیا میں. کون ہے یہ دشمن؟ شیاطین الانس والجن, شیاطین الانس والجن, جنات میں سے اور انسانوں میں سے شیاطین, یعنی کچھ شیاطین ہیں, کچھ کیا ہیں؟ شیاطین ہیں, اور یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت یہاں پہ یہ بتاتے کہ انسان بھی شیطانی کام کر سکتا ہے. شیطان کو آنے کی ضرورت, شیطان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں, انسان وہ سارا کام کر سکتا ہے. یہ آیت بتاتی ہے. وَكَذَلِكَ اَسْحَاسِ یِتھے کنن بنائی متن انبیاء علیہ السلام ہند دشمن من الجن شیاطین الانس والجن, جو انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے. یہ شیاطین ہیں, یہ انبیاء کا دشمن ہے. ان کا کام کیا ہے؟ قرآن نے آگے فرمایا یوحی بعضهم الی بعض, یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, زخرف القول. یہ شیاطین الانس اور جن, ان کا کام کیا ہے؟ یہ غلط غلط باتیں آپس میں خوب ایک دوسرے کے پاس بانٹتے رہتے ہیں, باتوں کو شیئر کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ کو نبی علیہ السلام ذاتی دشمن, اور گاگو نبی علیہ السلام تعلیمات ہوں دشمن, گاگو نبی علیہ السلام فکر ہوں دشمن, نبی علیہ السلام کی مشن کا دشمن. یہ کہاں کس کا دشمنی؟ دوبارہ قرآن پاک یوحی بعضهم الی بعض, یوحی بعضهم الی بعض. یہ مہاں سے یہ پنی غلط کا آکے کس کو ٹرانسفر کرن, آکے کس کیا کریں پنی غلط کا ٹرانسفر کرن. غلط باتیں ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں, غلط باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں, غلط باتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں, انتشار پھیلاتے ہیں, خلفشار پھیلاتے ہیں, عدالت کو مجروح کرتے ہیں. ایک اس لیے اسکاٹش بکس ونان, بکس لیے اسکاٹش بکس ونان, بکس لیے اسکاٹش بکس ونان. اس لیے فرما حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ السلام کہ انسان سیدھے اپزیل آسن خیتر چاہیے آکات کافی. انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے بات کافی ہے, انسان کے کذاب ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ ہر اس بات کو آگے شیئر کرے جو اس نے سنی. انہیں ہر بوجھ میں اس کا چنے حکام کیا پوجھے سے, لیکن جھوٹا ہونے کے لیے, کذاب بننے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات انسان نے سنی اس کو انسان نے آگے ٹرانسفر کر دیا, آگے شیئر کر دیا. تو قرآن کریم کی 8ویں پارے یہ دویم آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, ایسا سے بنے انبیاء علیہ السلام دشمن ہے اس پائے دنیا میں. ان دشمن کم چھے یہ شیاطین ہیں, لیکن شیطان ہے انسانی شکل میں اور کس شکل میں؟ جنات کی شکل میں اور انسانی شکل میں. کام کیا ہے اس کا, کیسی دشمنی کرتا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, زخرف القول غرورا. دھوکے والے باتیں ایک دوسرے کے پاس شیئر کرتے رہتے ہیں, دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں. آگے سنو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا, اگر خدا سے ویس امنا کرانی یہ کہیں, خدا سے کہے من زبانی بند, اگر اللہ تعالیٰ ویسے کرے من کیا زبانی بند, کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا, اگر ہر رب ذوالجلال ویسے یمنا ہے کھانی ان کا فکرت کی. لیکن آگے ہے فَذَرْهُمْ, پریخز یا اے نبی علیہ السلام, فَذَرْهُمْ کے معنی چھوڑنا ان کو, آپ غم نہ کریں. دیکھتے ہیں, اردو والے کہتے ہیں دیکھتے ہیں کس کی ماں سونا جمع کرے گی اور کس کی ماں مٹی جمع کرے گی. یہ ابھی پتا نہیں چلے گا, یہ تب پتا چلے گا کون گھوڑے پہ سوار تھا, کم اس گرن پر سوار اور کم اس کھرن پر سوار. یہ نہ لگنا آس پائی کی, اس میں فَذَرْهُمْ, چھوڑ دو اس بات کو, جواب دینا چھوڑو.
ओरिजिनल छोड़ दो, फज़रहुम छोड़ दो इसको, वमा यफ्तरून, और जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये बातें फैला रहे हैं, फज़रहुम, इनको छोड़ दो, वमा यफ्तरून, इनको भी छोड़ो, उनकी बातों को भी छोड़ दो। गो अल्लाह रब्बुल इज्जत सोनी तकलीम निजाम शी दुनिया मजन युस्त इंसान हकिच अलम है मेरी, हकिच अलम है क्या है, या हकिच आवाज है मेरी, ऐसा हो नहीं सकता है एमिस इंसान क्या करन लुक खुशी खुशी कबूल। ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निम सादन ते वो पन आवाज शुरू करखन तम सादन ते वो सुक्का सहल साल सेनन मस कहिन दिलन मस कहिन। जितना लोगों ने चाहा, किसी ने जादूगर कहा, किसी ने जादूगर कहा, किसी ने मजनून कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने कुछ कहा, सब ने जो कुछ जिनसे कहना था, कुरान रूस सफेद दीवान, वमा हुआ बिमजनून, ये युदाचुन मजनून की तहकीक, वमा हुआ, किसी ने कहा ये शायर है, किसी ने कहा क्या है ये शेर व शायरी, तो आगे आई थी वमा हुआ बिशाइर, ये तो शायर भी नहीं है, आप किसी एक काहिन है, कुरान ने उसकी आवाज उसके बारे में कहा। और किसी ने